تجرد کے بھی مراتب ہیں، تجرد کے بھی مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ تجرد یہ ہے کہ نفس بدن سے بے تعلق ہو گیا اور نفس جہاں چاہے جائے، بدن میں ہی پڑا رہے گا۔ یہ بھی تجرد ہے مگر ادنا درجے کا تجرد ہے، یہ تجرد کی ابتدائی منزل ہے۔ بعض حکماء اسی تجرد کو کہتے ہیں تجرد خیالی، عالم خیال کا تجرد، یہ اصطلاح ہے، حکمت کی اصطلاح ہے۔ اور نفس انسانی اس تجرد کی منزل تک بھی جا سکتا ہے جسے کہتے ہیں مافوق تجرد، یہ بھی اصطلاح ہے عرفان کی۔ جو مافوق تجرد کی منزل پر ہو، جو مافوق تجرد کی منزل تک پہنچ جائے سیر و سلوک کے ذریعے سے اور الطاف الہیہ کے ذریعے سے، تو اب مراتب سمجھیے گا۔ ایک تجرد کیا ہے؟ ادنا درجہ تجرد کا کیا ہے کہ خود نفس سے بے تعلق ہو گئے، جس جسم سے تعلق تھا اس بدن سے، اس جسم سے بے تعلق ہو گئے، تو نفس جہاں چاہے چلا جائے، جسم وہیں رہے گا اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی اصطلاح میں فرق کر لے، بحث کر لے، لا مشاحۃ فی الاصطلاح، ٹرمینالوجی میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لفظ کو بت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرمینالوجیز میں، ڈیفینیشنز میں اور ایکسپریشنز میں، تعبیروں میں، لفظوں میں، عبارتوں میں، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں کہ آپ کا جسم بستر پہ رہتا ہے اور نفس آپ کا، خیال آپ کا بغیر پاسپورٹ اور بغیر ہوائی جہاز کے نیو یارک تک ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ سب، اس سے کوئی انکار نہیں۔ آخر یہ زندگی کے مظاہر میں سے ایک مظہر تو ہے۔ سائنس پر یہ فریضہ، یہ وظیفہ، یہ تکلیف سائنسی عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس مظہر کی جستجو کرے۔ ہمارے اوپر تکلیف شرعی کیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، آپ پہ تکلیف سائنسی کیا ہے؟ آپ ہر چیز کی جستجو کرتے ہیں، زندگی کی ہر ادا، زندگی کے شؤونات، زندگی کے مظاہر، زندگی کے کوائف، ہر چیز آخر آپ تحقیق کرتے نہیں کرتے ہیں؟ رنگ، بو، مزہ، ہر چیز، نفسیاتی کیفیتیں، اس کو بھی لیب میں جا کر تحلیل کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ علم نفسیات کی اپنی لیب ہوتی ہے، لیبوریٹریز ہوتی ہیں، تو ہر چیز آپ جستجو کرتے ہیں۔ یہ بھی تو زندگی کا ایک مظہر ہے نا، کہ جسم یہاں ہے اور نفس یا خیال دنیا بھر کا سفر کر کے واپس آ گیا، اور جسم، اور سنی اس نے باتیں، دیکھی اس نے حقیقتیں، چکھا اور مزہ تک یاد ہے، جملے یاد ہیں، اور اس وقت بھی جب کہ جسم سو رہا تھا جو گفتگو ہوئی وہ بڑی معقول گفتگو ہوئی، غیر مربوط گفتگو نہیں ہوئی۔ آخر یہ زندگی کا ایک مظہر ہے، زندگی کے مختلف فینومیننز میں سے ایک فینومینا ہے، ایک فینومینن ہے۔ اچھا، اگر یہ ہے تو پھر اس کی جستجو ہونی چاہیے سائنسی اعتبار سے، آپ کریں یا نہ کریں۔ ہمیں جو علم عطا کیا گیا اس میں کہا گیا یہ بالکل ابتدائی درجہ تجرد کا ہے، یہ پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل کیا ہے؟ دوسری منزل یہ ہے کہ نفس کو تجرد کا یہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ جہاں نفس جائے وہاں ساتھ میں جسم کو لے کر جائے۔ آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہمارے ہاں یہ مسئلہ روشن ہے۔ پہلی منزل میں طی الارض کے معجزات ہیں ہمارے سامنے، یعنی نفس اگر قوی ہو تو انسان قدم اٹھاتا ہے اور چند قدموں میں فاصلے طے ہو جاتے ہیں۔ پہلے زمینی فاصلے طے ہوتے ہیں، اور اگر نفس قوی ہو تو پھر فضائی فاصلے طے ہوتے ہیں۔ یہ بیان یہاں اسی منبر پہ معراج کے سلسلے میں ہو چکا ہے۔ اب ایک تیسری بات عرض کر رہا ہوں، جسے تجرد کے عالم میں اور قوت نصیب ہو، یہ نفس کا تجرد ہے کہ وہ اپنے جسم کے علاوہ دوسرے جسم کو بھی جس طرح چاہے تصرف کرے، یعنی ایک نفس مطمئنہ، ایک مجرد، ایک انسان کامل، ایک مرتبہ خاتمیت پر فائز کھڑا ہو، پاؤں کے نیچے کوہ ابو قبیس ہو اور انگلی سے اشارہ کرے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، شک نہ کریں، پہلے نفس کی حقیقت کو تو سمجھیں،
سمجھیں تو صحیح کہ اس نفس میں مافوق تجرد ہوتا چلا جائے گا تو نفس میں کیا کیفیتیں پیدا ہوں گی. اور اگر سامنے درخت ہو اور درخت سے کہے کہ ادھر آ جاؤ، تو درخت اگرچہ چلتا نہیں، اس کے قدم نہیں ہیں، اس کی جڑیں ہوتی ہیں جو ایک جگہ ثابت رہنے ہی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن وہ درخت چلتا ہوا آ جائے گا نفس مطمئنہ کے قریب، نفس مجرد کے قریب. اگر پتھر کو اٹھا لے تو اس کی ماہیت تبدیل ہو جائے گی. یہ سب کس کے تصرفات ہیں؟ یہ نفس مجرد کے تصرفات ہیں. اور یاد رکھیے گا ایک جملہ، جب اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں آثار زندگی تعلق ہی سے ظاہر ہوتے ہیں، وہاں اگر صاحب تجرد آثار دکھا سکتا ہے تو جہاں آثار زندگی کا انحصار ہی تجرد پر ہے، وہاں اس کی زندگی کی کیا کیفیت ہوگی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس عجب دقیق بحث تھی، مشکل ترین بحث تھی جو چند لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اب بقیہ انشاءاللہ پھر آئندہ گفتگو میں، ابھی اصل بحث رہ گئی.